اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم جان کائنات جہان کائنات باعث تخلیق کائنات دکھیوں کے آسرا غریبوں کے مہوا شافی روز جزا امام الانبیاء امام الاتقیاء سلطان العرب سلطان الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود شریف دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دا کروڑا بار شکر کہ جس نے سانو اس دفعہ پھر اپنا ذکر کرن دا موقع عطا فرمایا اور ساری زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دیاں بہاراں نصیب فرمائیاں۔ حضرت علی وقار خطبے دے اندر ایک آیت مبارکہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو اسی ہر نماز دے اندر اس کو پڑھی دا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہر انسان ہر نماز دے اندر چاہے فرضی نماز ہوئے چاہے واجب ہون چاہے سنت ہون چاہے نوافل ہون، ہر نماز دے اندر بندہ رب دی بارگاہ دے اندر یہی التجا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ مولا اسی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے کولوں ہی مدد منگتے ہیں۔ اور اس تو کئی وجوہات کوئی سوال کوئی جواب سامنے آندے نے کہ جدوں ہر کم اسی رب دی بارگاہ دے اندر رکھ چھڑیا ہے، عبادت بھی رب دی مدد بھی رب کولوں، پھر سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، اے کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جدوں ایک چیز سانو عطا فرما چھڈی دا چھڈیا کہ لوگوں بس میری عبادت کرنی تے میرے کولوں ہی مدد منگنی ہے۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں تسی مدد مانگدے جے، اگر او مشکل کشا نے تے اپنے نواسیاں نو کربلا دی تتی ریت تے کیوں نہیں بچا سکے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نے تو پھر اپنے بچیاں نو اتھے کیوں نہیں بچا سکے؟ تسی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے دی گل کرتے ہو، داتا دے دربار تے دھماکے ہوئے او کیوں نہیں اپنے آپ نو بچا سکے؟ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار تے بھی ہوئے، آپ دے بغداد دے اندر ہوئے، لیکن کیوں نہیں اپنے آپ نو بچا سکے؟ اتنے ہی کرنے والے نے تو پھر اپنے آپ نو کیوں نہیں بچا سکے؟ ایتھے اگر اسی ویکھیے نا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دو چیزاں ارشاد فرمائیاں تے ہور بھی نے، لیکن جڑی چیز سمجھن والی ہے نا وہ عرض کراں گا، دو زاویے دو معیار دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیاں نے۔ ایک بیان فرمائیے مقام تے ایک بیان فرمائیے امتحان۔ جدوں اللہ مقام دیندا ہے ادوں وجوہات ہور ہوندیاں نے، جدوں امتحان لیندا ہے ادوں وجوہات ہور ہوندیاں نے۔ جدوں مقام اللہ تعالیٰ جل شانہ دیندا ہے ادوں معیار ہور ہوندا ہے، جدوں امتحان لیندا ہے ادوں معیار ہور ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا کہ سارے انسانوں نے ارشاد فرمایا کسی ایک دی قید نہیں لگائی، کسی ایک دی قید نہیں بلکہ سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جس نے پیدا کیتا او دی عبادت کرو۔
پھر اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر بندہ یہ بھی التجا کرتا ہے، مولا صرف ساڈے واسطے ارشاد فرمایا ہے یا کسی ہور واسطے بھی ہے، کہ نبیاں واسطے ہے یا عام بندیاں واسطے ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسان دے اندر نبی بھی آ گئے نے، رسول بھی آ گئے نے، عام انسان بھی آ گئے نے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضرت قیامت تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر واسطے اے حکم ہے او رب دی عبادت کرن۔ پھر بندہ یہ بھی التجا کرتا ہے، مولا کیا وقت مخصوصہ دے اندر تیری عبادت کیتی جائے، وقت مخصوصہ دے اندر تیرا ذکر کیتا جائے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماندا ہے مینوں بندے وہی چنگے لگتے نے جڑے دن راتی میری عبادت کرتے ہیں۔ بندے چنگے وہی لگتے نے جڑے دن رات اس رب دی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رب دا خود دا فرمان ہے، مینوں وہی پسند ہے جڑا دنے بھی میری عبادت کرے، راتی بھی میری عبادت کرے۔ اللہ جل شانہ نے اے ہر واسطے قید لگاتی کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، دنے بھی کرنی ہے، راتی بھی کرنی ہے۔ لیکن جدوں آئی نا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی واری، اللہ جل شانہ نے پیارے محبوب علیہ السلام واسطے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ نبی پاک علیہ السلام رات بھر عبادت کرتے سن، سجدے دے اندر نے تو ساری رات سجدے دے اندر گزر گئی، رکوع دے اندر نے تو ساری رات رکوع دے اندر گزر گئی، قیام دے اندر نے تو ساری رات قیام دے اندر گزر گئی۔ اللہ جل شانہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے پیراں مبارکہ دے اندر، پنڈلیاں مبارکہ دے اندر ورم آ گیا، ہلکے ہلکے سوج گئے، جنہوں کہندے اپنی زبان دے اندر لکھتے ہیں یہ جڑے سوج گئے تھوڑے تھوڑے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، مزمل دی چادر واریا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر عبادت کر لیا کر تے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ہور واسطے ارشاد نہیں فرمایا، نہ حضرت آدم علیہ السلام واسطے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر عبادت کریا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، نہ حضرت نوح علیہ السلام واسطے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے بھی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے بھی نہیں ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے بھی نہیں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ اگر ارشاد فرمایا تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام واسطے فرمایا کہ محبوب پیارے کچھ رات کا حصہ عبادت کریا کرو، کچھ رات کا حصہ آرام کر لیا کرو۔ رب دی بارگاہ دے اندر سوال، یا اللہ کسی واری تو ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جدوں تیرے محبوب دی واری آئی ہے، جدوں تیرے محبوب دی واری آئی ہے تے نالی ارشاد فرما چھڑے، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ تسی قرآن نہیں پڑھیا، جدوں میں مقام وکھانا ہوے ادوں وجہ ہور ہوندی ہے، ادوں معیار ہور ہوندا ہے۔ ایتھے ویکھو تے صحیح میں اپنے محبوب علیہ السلام دا مقام پہ وکھانا پہ، میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قدموں مبارکہ سے تھوڑا جہا ورم آ جائے، تھوڑے جہے سوج جان، اللہ جل شانہ قرآن دی آیت نازل فرما دیندہ ہے، کسی ہور واسطے نہیں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا تے اپنے محبوب علیہ السلام واسطے فرمایا اے میرے محبوب دا مقام ہے۔ چل ہون آ اسی اسے دور دے اندر محبوب علیہ السلام دے بارے گل ہور اگے توڑیے۔ نبی پاک علیہ السلام طائف دا بازار ہے، اوتھے گئے نے تے طائف دے بازار دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور طائف والےو اللہ تعالیٰ نو ایک منو، میں مصطفیٰ علیہ السلام اللہ دا آخری نبی ہاں، لہذا کلمہ پڑھ لو۔ طائف والے نے کی کیتا؟ اپنے بچے بھی پیچھے لگا چھڈے، اپنے وڈے بھی پیچھے لگا چھڈے، معاذ اللہ اے آکھیا اے مجنون ہے، سانوں ساڈے دین تو پھیردا پیا۔ انہوں نے طائف والیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو کیتا تنگ، پتھر مارے۔ مؤرخین نے بھی لکھیا ہے، محدثین نے بھی لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پتھر وجے تے سر دے بالاں تو، سر تو خون نکلے، نبی پاک علیہ السلام دے قدماں تے آیا ہے، سر تو خون نکلے، نبی پاک علیہ السلام دے قدماں تے آیا ہے۔ تے کسے بھی مؤرخین نے اے نہیں لکھیا ہے کہ اوتھے رب نے مدد نہیں کیتی،
کوئی مدد نہیں آئی رب دی طرف. اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن دی آیت نازل نہیں فرمائی. ہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، پر اے الفاظ جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے یقین جانو سن کے تے دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی حکم دیو تے انہاں دی بستی نو الٹا کے رکھ دیاں، بستی نو الٹا کے رکھ دیاں. پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں ارشاد فرمایا کہ چل انہاں نو تباہ کر دے، یا رب دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے اے آکھے یا اللہ انہوں تباہ کر دے، اے تیرے محبوب نو نہیں پہچان دے. فرمایا نہیں جبرائیل انہاں دیاں نسلاں دے اندروں مینوں ایمان دی خوشبو نظر آندی ہے، مینوں انہاں دیاں نسلاں دے اندر ایمان دی خوشبو آندی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ 'چ ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا انہاں نوں ہجے پہچان نہیں ہے تے انہاں نوں ہدایت نصیب فرما. اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت دی دعا کیتی ہے. اللہ جل شانہ دی طرفوں کوئی مدد نہیں آئی، اللہ جل شانہ نے کوئی مدد والی آیت بھی نازل نہیں فرمائی. اللہ جل شانہ نے ایک کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مدد نہیں سی کر سکتا، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں 'چ ورم آوے اللہ قرآن دی آیت نازل فرما دے. اور ایتھے بھی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اقدس تے قرآن نازل ہوندا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لباں نو ہلاندے ہوندے سن. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سونیا لباں نو نہ ہلایا کر، اسی تیرے سینے دے اندر خود بخود نازل فرما دیاں گے. سونے اسی انہوں خود بخود تیرے سینے دے اندر محفوظ فرما دیاں گے. لیکن طائف دے بازار دے اندر خون نکل رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، جس نو صحابہ اپنے واسطے مقدس چیز سمجھ دے نے. صحابہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو خون دیندے نے کہ انہاں نو کتے رکھ کے محفوظ جگہ تے صحابہ پی لیندے نے. جنگ احد تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خون نکلیا، صحابی رسول نے اپنے ہونٹ مبارک لگا کے اس خون نو چوسیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ اے خون نو تو کتے کیتا ہے؟ عرض کر دے سونیا میں پی لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس خون نو ساڈے خون دے نال یا جس جسم نو ساڈے خون دے نال نسبت ہو جاندی ہے اللہ اس تو جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندا ہے. اوے او خون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سر تو چلیا ہے پھر قدماں سے آیا ہے. کوئی اے نہیں کہہ سکتا رب مدد نہیں سی کر سکتا. کسی نے یہ نہیں لکھا کہ رب نے مدد کیوں نہیں کیتی. اللہ جل شانہ ایتھے دسنا چاہتا ہے کہ لوگوں جے اگر محبوب دے قدماں نو ورم آ جے میں برداشت نہ کراں، اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے. اگر طائف دے بازار دے اندر آپ نو پتھر لگن اور سر اقدس تو خون نکل آ جائے، اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا امتحان ہے. اللہ جل شانہ جدوں امتحان لیندا ہے ادوں معیار ہور ہوندا ہے، جدوں مقام وکھاندا ہے ادوں معیار ہور ہوندا ہے، ادوں وجہ ہور ہوندی ہے. اللہ جل شانہ بندے نو مقام بھی عطا فرماندا ہے پھر امتحان بھی لیندا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بس کلمہ پڑھ لینا ایمان لے آنا ایتھے ایمان مکمل نہیں ہو جاندہ، بلکہ اللہ جل شانہ بندے دا جدو ایمان لے آندا ہے پھر اس نو آزماندہ بھی ہے، پھر اس نو مقام بھی عطا فرماندا ہے، پھر اس نو آزماندہ بھی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ میں تانوں آزماواں گا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ میں آزماواں گا تانوں ڈر نال، تاڑے کولوں کچھ ڈر دے نال، پھر فرمایا کہ کچھ تاڑے مال تو بھی تانوں آزماواں گا، پھر فرمایا کہ تاڑے جاناں دے نال، تاڑے مالاں دے نال اور تاڑی تجارت اب پھلاں دے نال بھی تانوں آزماواں گا. اللہ جل شانہ نے اتھے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ. تے اسی طرح اگے سورہ ملک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا کہ اسی موت اور زندگی تانوں اس وجہ تو دیتی ہے لِيَبْلُوَكُمْ تانوں آزمایا جائے، تانوں آزمایا جائے کہ تاڑے وچوں چنگے عمل کون کرنے والا ہے، احسن عمل کون کرنے والا ہے.
اتھے بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ولا نبلونکم، اتھے ارشاد فرمایا لیبلو ایکم احسن عملا، دو جگہ تے دو آیتاں لیکن انہاں دے اندر ایک لفظ دا صرف یا دو لفظاں دا صرف تبادلہ ہے، گل اوہی ہے اور مفہوم اور معنی اوہی ہے کہ تانوں آزمایا جائے گا۔ اللہ جل شانہ بندے نو آزماندہ بھی ہے، پھر مقام بھی عطا فرماندہ ہے۔ اے تے ہے آزمانا، پھر مقام کی ہوندہ ہے۔ اللہ جل شانہ پھر ارشاد فرماندہ خیر امت، فرمایا کہ بہترین امت ہو، پھر فرمایا کدی امت ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بندے دا مقام کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تسی میرے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے۔ اللہ جل شانہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جتھے امتحان ہے اوتھے اس تو بعد اللہ جل شانہ نے مقام کی عطا فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والعمر والضحى واللیل اذا سجا والتین والزیتون الم نشرح، بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا محبوب پیارے اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دے چڑھا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند فرما چھڑیا ہے۔ محبوب پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نو مقام عطا فرمایا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونیا اے تیرا مقام ہے۔ جتھے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جتھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتحان لیا گیا اس امتحان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ دے اس امتحان دے اندر اس مقام دے اندر حکمت ہے۔ ہن اسی قرآن مجید فرقان حمید دا مطالعہ کریے سورہ قصص دے اندر میرا رب ارشاد فرماندا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے دیکھو، فرعون دا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلے فرعون نے ویکھی خواب دے اندر کی ویکھدا ہے کہ میری سلطنت نو، میری بادشاہیت نو، میرے تختے نو کسے نے آ کے الٹا چھڑیا ہے۔ صبح ہوئی اس نے سارے ہی اپنے نجومی اکٹھے کیتے، نجومی اکٹھے کرن تو بعد انہاں کو تعبیر پوچھی، تعبیر جدو پوچھی نا تو انہوں نے کہا کہ تیری اس بادشاہیت دے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا تیرے تختے نو الٹ کے رکھ دے گا۔ انہیں کی کیتا، جڑے بچے پیدا ہو گئے سن یا پیدا ہونے سن یا ماواں دے پیٹاں دے اندر سن انہاں سارے نو مروا چھڑیا۔ مورخین لکھ دے نے کہ کم و پیش 30,000 اس نے بچے مروائے نے، 30,000 بچے، لیکن ہوندا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء، اچھی بولنا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ اللہ جل شانہ دے حکم دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہوگی ولادت۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، ادھروں فوجی آ گئے جو فرعون نے بھیجے سن۔ آپ دی والدہ نے کی کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے تندور دے اندر رکھ چھڑیا، چھپا چھڑیا۔ فوجی آئے نے گھر دی تلاشی لے کے تے چلے گئے نے، گھر دی تلاشی لے کے چلے گئے نے، کچھ نہیں ملیا۔ کچھ دیر تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اپنی بیٹی نو کہا کہ جا تیرے ویر نو میں تندور دے اندر رکھ کے آئیاں، جا اس نو اٹھا کے لے کے آ۔ تے آپ دی ہمشیرہ کہن لگیاں کہ ماں جی میں تے تندور دے اندر اگ بال چھڈیے، میں تندور دے اندر اگ بال چھڈیے۔ تے جدو اینی گل سنی نا تے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا، بچے نو کوئی سوئی چوب جائے تے ماں دے دل نو تکلیف ہوندی ہے۔ تے جدو اگ دا نام سنیا ہور پریشان ہو گیاں، کہن لگیاں تیرے ویر نو میں او دے اندر رکھیا سی، کہن لگی ماں جی میں تے اگ لگا چھڈیے۔ دیکھنا ہونا جدو آپ دی والدہ نے تندور تو ٹکن اٹھا کے دیکھیا، برتن اٹھا کے سیڈ تے کیتا نا، ویکھ دیاں کیے نے کہ ایک دن دے موسیٰ علیہ السلام نے تے اگ دے انگاریاں دے نال کھیڑ دے پے نے۔ ایک دن دا نبی ہے تے اگ دے انگاریاں دے نال کھیڑدا پیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایتھے وکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقام۔ اگ دا کم کیے
جلا دینا، پر نبی ایک دن دا اگ دے انگاریاں نال کھیڈدا پیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایتھے وکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقام۔ ہن ایتھوں اسی اگے چلیے نا، آپ دی والدہ پریشان ہو گئیاں، اللہ تعالیٰ دی طرفوں حکم ہویا کہ پریشان نہ ہو، موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو، اسی کام ہی انج دا کرنا ہے، دودھ بھی تیرا انہیں پینا ہے تے تنخواہ بھی اسی تینوں ہی دوانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام تے کافرہ دائیاں دا دودھ حرام کر چھڑیا ہے، کافرہ دائیاں دا دودھ حرام کر چھڑیا ہے۔ ویکھو تو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کافرہ دائیاں دا دودھ حرام ہے، اے مقتدی دی شان ہے، پھر اس حلیمہ دی کی شان ہوئے گی، اس حلیمہ دا ایمان کنا کامل ہوئے گا جدہ دودھ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے پیتا ہے۔ پھر اس اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کی شان ہوئے گی جن دی گودی چے دو جہانہ دا سردار آیا ہے، اس ماں دی کی شان ہوئے گی، اس ماں دا ایمان کنا کامل ہوئے گا۔ ایک مقتدی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں تو اللہ تعالیٰ نے دائیاں کافرہ دائیاں دا دودھ حرام کر چھڑیا ہے، یہ ایک مقتدی پیچھے کھلون والے دی شان ہے، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہوا ہے کہ ایک تبوک بنایا جائے، اس تبوک دے اندر تسی موسیٰ علیہ السلام نو رکھ دیو، پھر اس تبوک نو دریائے نیلم دے اندر بہا دیو، اور دریائے نیلم جو گزردا سی فرعون دے دربار دے سامنے گزردا سی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ آپ نہ اتھے بیٹھیاں ہوئیاں سن اپنے محل دے دروازے دے سامنے جتھوں دریائے نیلم گزردا سی، تے آپ نے دیکھا کہ ایک تبوک بڑا خوبصورت آیا، آپ نے کی کیتا، اپنے ایک فوجی نو بھیجیا جا اس تبوک نو اٹھا کے لے کے، کڈا سونا تبوک ہے، اور مورخین لکھ دینے کہ یہ تبوک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جدو ویکھیا تبوک اتنا خوبصورت ہے، تبوک اٹھا کے لے آیا گیا نا، تو جدو تبوک نو کھولیا گیا تبوک تے ایڈا سونا سی، جڑا وچ بچہ سی وہ تبوک نال بھی زیادہ سونا سی۔ اور نبی ایک دن دا ہوئے، نبی ہوندہ ہی سونا ہے، شانہ والا ہے، نبی جمدہ ہی نبی ہوندہ ہے، بعد دے اندروں کوئی عبادت و ریاضت کر کے نبی نہیں بندہ، یہ اللہ جل شانہ دی عطا ہے، جو نبی ہوندہ ہے وہ پیدا ہوندے سار ہی نبی ہوندہ ہے، نبی ہوندہ ہے۔ جدو اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے آپ نے گود دے اندر بٹھایا، تے بچہ بڑا سونا، تے اینی دیر نو آ گیا چودھری فرعون آ گیا، فرعون آیا نا تے ویکھ کے بڑا حیران ہویا، ہکا بکا ہویا، میں تے سارے بال مروا چھڈے نے، کوئی رہا ہی نہیں ہے، سارے بال مروا چھڈے نے، کوئی بال میں چھڈیا نہیں، تے اے بچہ کتھوں آ گیا ہے؟ جدوں انہیں اینج ویکھیا نا تے حضرت آسیہ چونکہ بیوی سن، تے اینج ویکھیا نا تے کہن لگے اس بچے وال نہ ویکھی، تینوں اے ڈر ہے کہ اے تیرا تختہ الٹ دے گا، تینوں نجومیاں نے اے آکھیا ہے کہ جیڑا تیری بادشاہیت دے اندر ہوئے گا، تیری سلطنت دے اندر ہوئے گا، او تیرا تختہ الٹے گا، اے تے ادھروں پانی دے وچوں آیا ہے، تے لہٰذا تو اینوں کچھ نہیں کہہ سکدا، تے ساڈے کول بچہ کوئی نہیں ہے، تے آپاں اینوں اپنا پتر بنا لینے ہیں۔ ہن چونکہ بیوی سی تے فرعون باہر سی، چودھری باہر سی، تے بیوی اگے کتھوں چلنی سی، بیوی اگے کتھوں چلنی سی، تے میں بڑے بڑے ویکھے نے چودھری جنہ دی بیویاں دے اگے چلدی کوئی نہیں ہوندی، بڑے ویکھے نے چودھری، بیوی پھر بیوی ہوندی ہے، ایک ہوندا ہے سمجھوتا، پیار محبت ہوندی ہے، کچھ مننیاں پیندیاں نے تے کچھ منوانیاں پیندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں خامن اور بیوی آپس دے اندر محبت کرتے ہوندے نا، تے پھر جنت دے اندروں حور کہندی ہوندی ہے کہ کڈا سونا جوڑا ہے، چل جتنا تو ایتھے خوش ہے نا، کل قیامت والے دن تو محشر دے میدان چ ہو کے جدو جنت آئے گا نا، ان دے نالوں زیادہ تینوں میں خوش رکھاں گے اور کٹھیاں رواں گے۔ پھر فرمایا کہ جدوں اے آپس دے اندر میاں بیوی لڑتے ہوندے نا، تے پھر جنت دی حور کہہ رہی ہوندی ہے کہ پلیے لوگ کے چند دنوں دا تیرے کول مہمان ہے، پھر انہیں میرے کول آ جانا، میں انہوں خوش رکھنا ہے، یہ دنیا تے تینوں ملے ہے تو انہوں خوش رکھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جدوں میاں بیوی آپس دے اندر لڑتے ہوندے نے، پھر جنت دی حور کہہ رہی ہوندی ہے کہ اندے نہ لڑیا کر، ایک کچھ دنوں دا مہمان ہے، پھر انہیں تھے میرے کول آ جانا ہے۔ بہرحال
نہیں چلی، فرعون چلے گیا واپس۔ توجہ ہے، بات دی سمجھ لگ رہی ہے؟ مقام اور امتحان سمجھانا ہے۔ مقام جدوں اللہ تعالیٰ عطا کرے ادوں وجہ ہور ہوندی ہے، تے جدوں اللہ تعالیٰ امتحان لوے ادوں وجہ ہور ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں دے ہو گئے، فرعون ایک دن پھر آیا، ادیں ٹہلدا آیا نا، تے حضرت آسیہ کھلاریاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے جدوں کول آیا نا فرعون تے کہن لگیاں کہ اے ویکھ نا کڈا سونا بال ہے، کڈا سونا بال ہے، اینو پکڑ، اینو کھلا، کڈا سونا ہے۔ تے جدوں اس فرعون نے اٹھایا نا، گودی دے اندر بٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی داڑھی نو کھچیا، ہور کھچیا، زور کے کھچیا نا، تے انہیں اپنی گود چوں اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیچے بٹھا چھڑیا نا۔ جدوں نیچے بٹھایا نا تے کہن لگا کہ آسیہ اے ویکھ انہیں میری داڑھی کھچی ہو، کہن لگی تیری داڑھی دے اندر لگے نے ہیرے، تے بچہ جڑا ہوندا ہے نا اے چمک دی شے نوں ویکھ کے تے او دے ال ہاتھ کردا ہے، تھوڑی جی کھچ لی ہونی ہے۔ ہن فرعون کہن لگا جنج انہیں کھچی نا انج بچے نہیں ہو کھچ دے، جنج دی انہیں کھچی ہے نا بچیاں دی کھچن والی نہیں ہے، انہیں بڑی زور کی کھچی ہو، بچے کھچن تے پتہ چل جاندا ہے، لیکن جنج دی انہیں کھچی ہے انج بچے نہیں کھچ دے۔ تے کہن لگا میں لواں گا ایدا امتحان، انہیں اگ منگائی، انگارے منگوائے، اللہ جل شانہ دی طرف حکم ہویا کہ بجے بھی انگارے منگائے گئے تے پھر جلے ہوئے انگارے بھی بلائے گئے۔ جدوں اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہویا موسیٰ علیہ السلام نو کہ تسی انگاریاں وال جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاریاں وال گئے، فرعون لے رہا ہے امتحان، کہن لگا اگر اگ نے نہ جلایا تے میں من جاؤں گا اے نبی ہے۔ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگاریاں نو پکڑیا، انگاریاں نو ہاتھ لایا، آپ دے ہاتھ جل گئے، انہیں کی کیتا پکڑ کے آپ دے ہونٹاں نو لگایا، آپ دے ہونٹ جل گئے، اس نے پکڑ کے آپ دی زبان تے کولا رکھیا، آپ دی زبان جل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے نے، زارو کتار رو رہے نے، ہاتھ تے لگی اگ تے ہاتھ جل گیا، پھر روئے، جدوں ہونٹاں تے لگے ہونٹ جل گئے، پھر روئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دے ہون تے آگ کچھ نہ کبے، ایتھے تے کئی دنہ دے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن آگ نو ہاتھ لان تے ہاتھ جل جاندہ ہے، منہ تے لگے منہ جل جاندی ہے، اور زبان تے لگے تو زبان جل جاندی ہے۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ چ بندے تفسیر نو پڑھ کے عرض کر دینے مولا ایک ہی معاملہ ہے، ایک دن دا نبی ہوئے تے تو انہوں آگ تو بچا لینا ہے، ایتھے تے کئیاں دنہ دا نبی ہے لیکن تو انہوں آگ دے اندر جلا رہے ہیں، ان دے ہاتھ بھی جلا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماندہ بندیو تسی قرآن نہیں پڑھیا، جدوں میں مقام عطا فرماواں ادوں میں اگ تو بھی بچا لینا وا، جدوں میں امتحان لواں پھر ادوں اگ دے اندر شولیاں دے اندر ہاتھ بھی جل جاندے نے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے او مقام موسیٰ علیہ السلام سی، اے امتحان موسیٰ علیہ السلام ہے۔ مقام موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نہیں جلے، انگاریاں دے اندر بیٹھے نے تے پھر کلے ہاتھ نہیں بلکہ پورے دے پورے ایک دن دا نبی تندور دے اندر بیٹھا آیا ہے تے انگاریاں دے نال کھیڈ دے تے انگارے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئیاں دنہ دے نبی ہو گئے نے، لیکن پھر بھی ہاتھ جل گئے، ہونٹ جل گئے، زبان جل گئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماندا ہے اے میں موسیٰ علیہ السلام نو مقام دیتا ہے پھر بھی آزمایا ہے، امتحان لیا ہے ادو بھی آزمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ جل شانہ نے بڑیاں خصلتاں تو نوازیا۔ عرض کرنا مطلب ہے اللہ جل شانہ ہر بندے نو وقت مقررہ تے مقام عطا فرماندا ہے، اور مقام بہت زیادہ عطا فرماندا ہے، پھر آزماندہ بھی ہے، امتحان بھی لیندہ ہے کہ کیا میں انہوں اتنا کچھ دیتا ہے، اگر میں ادھے کلو امتحان لواں اس تے پورا اتردا ہے یا نہیں ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے غریب سی، کچھ نہیں سی کول، وقت ایسا آیا اللہ جل شانہ نے بہت ساری مال و دولت عطا فرما چھٹی، بہت ساری خصلتاں تو نواز چھڑیا، بہت سارے وجوہات تو نواز چھڑیا، لیکن ہون اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما چھڑیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
فرمایا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، پھر جڑا میں رزق دیتا ہے نا وہ زکات بھی کٹنی ہے۔ فرمایا کہ مینوں قرض حسنہ دینا ہے، پھر بندے دا اوتھے پتہ چلتا ہے کہ 1 کروڑ دے اندروں 2.5 لاکھ جدو دینا پینا رب دی راہ دے اندر، ادو بندے دے امتحان دا پتہ چلنا ہے۔ جدوں 100 من کنک آ گئی اللہ تعالیٰ نے دے چھڈی ہے، پھر اودے وچوں 5 من یا 10 من عشر جڑا جس حساب دے نال نکلدا ہے او دینا پوے تے ادو بندے دے امتحان دا پتہ چلدا ہے۔ پھر جدوں اللہ جل شان ہور نواز چھڈے پھر اللہ جل شان ارشاد فرماندا ہے میری راہ دے اندر دیو۔ پھر یہ بھی اگے حکم ارشاد فرمایا اگر تسی مینوں 1 دیو گے تو میں 1 دے بدلے 2 یا 3 نہیں دیاں گا بلکہ 1 دے بدلے 10 دیاں گا۔ یہ میرے رب دی حکمت ہے۔ اللہ جل شانہ بندے نو مقام بھی دیندا ہے، پھر اس بندے کو امتحان بھی لیندا ہے۔ پھر دیکھا جائے مقام علی المرتضیٰ شیر خدا شیر یزدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک ہاتھ دے نال خیبر دا دروازہ اٹھا لیا، اے مقام علی ہے۔ تلوار مارن تے کئی کافر ایک ہی بار دے اندر گر جان، اے مقام علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ جل شانہ اور اللہ دا پیارا محبوب شیر آکے اے مقام علی ہے۔ کوفے دی مسجد دے اندر بیٹھ کے اگر آپ دے کولوں ایک روٹی دا ٹکڑا نہ ٹوٹے اے امتحان علی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ دے بچیاں دے کولوں امتحان لیا، اوتھے اگر چپ کر گئے نے، اوتھے اگر مدد کرن واسطے نہیں آئے تے امتحان علی المرتضیٰ ہے اور امتحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ جل شانہ بندیاں نو مقام بھی دیندا ہے، امتحان بھی لیندا ہے۔ یہ اگر اسی انہاں کولوں مدد منگاں گے، اگر مدد تے نہیں پہنچ رہے، یہ بندے واسطے بھی ایک امتحان ہے۔ بندہ دربار تے جا کے اوتھے بیٹھ کے التجاواں کرتا رہتا ہے کہ جی میری آ بھی حاجت پوری کر دو، آ بھی حاجت رب کو پوری کروانی ہے۔ یہ اسی صاحب مزار نو نہیں کہہ رہے، صاحب مزار نو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو مدد پوری کر، تو بچہ دے، تو بیٹا دے، تو سانو اے کچھ کر۔ لے اسی اے کہنے ہیں کہ تسی رب دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے رب دے ذکر و اذکار کر کے تسی رب دی بارگاہ دے اندر بنا لیا مقام۔ اسی تاڑے کول آئے ہیں، تسی رب دے خاص بندے بن گئے جے، اسی تاڑی بارگاہ چے اے التجا رکھیے، لہذا رب دی بارگاہ دے اندر التجا کرو، اب فلانا بندہ آ گیا ہے، ان دی حاجت پوری کر دو۔ اللہ جل شانہ اپنے انہاں نیک بندیاں دے وسیلے دے نال اگر ساڈی حاجت پوری کر دیندا ہے، پھر اللہ اے نہیں ویکھدا کہ بندہ کیڑا سی، اے ویکھدا ہے کہ زبان میری بارگاہ چ کنے استعمال کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس طرح بندیاں نوں مقام دے کے بھی آزماندا ہے، امتحان لے کے بھی آزماندا ہے۔ جدو مقام دینا ہوئے ادو وجہ ہور ہوندی ہے، جدو امتحان لینا ہوئے ادو وجہ ہور ہوندی ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، بندہ اگر اللہ دے نیک بندیاں نوں پکاردا ہے، سب تو پہلے تے اسی اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر اپنی التجا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرنی ہے اور میرے کو ہی مدد منگنی ہے۔ پھر لیکن اگے اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والیو مدد چاہو، مدد منگو نماز کولوں تے صبر کولوں۔ ایتھے اسی ہن کی یعنی کہ نماز نو اپنا مددگار بنا رہے ہیں اور صبر نو اپنا مددگار بنا رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس تو مراد نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ واسطے تے صبر کرتا ہے اللہ واسطے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اوکھا ویلا آندا سی، کوئی مشکل آندی سی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوندے سن، نماز دے نال رب کولوں مدد مانگتے ہوندے سن۔ حتیٰ کہ ہے سب کچھ اللہ جل شانہ نے کرنا ہے، سب کچھ اللہ جل شانہ نے کرنا ہے، لیکن وچ اللہ جل شانہ نے اپنے انہاں بندیاں نو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن فرشتے جو بندیاں نو سفارش کر کے رب دی بارگاہ دے اندروں انہاں نو جنت دے اندر لے کے جان گے۔
فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کر کے شفاعت کر کے بندیاں نو جنت دے اندر لے کے جان گے. گل تے توجہ کیتی ہے کہ فرشتے نوری فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر کے سفارش کر کے بندیاں نو جنت لے کے جان گے. انہاں بندیاں دا کم کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، انہاں فرشتیاں دا کم کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھدے نے. جدوں فرشتے اللہ جل شانہ دے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر کے کسے بندے نو جنت لے جا سکدے نے، پھر جڑے فرشتے نبی دی ذات تے درود پڑھدے نے او اللہ دا پیارا محبوب تیری میری سفارش نہیں کر سکتا؟ او اللہ دا پیارا محبوب تیرا میرا مددگار بھی ہے. او علی المرتضیٰ شیر خدا تیرے میرے مددگار بھی نے، اور حسنین کریمین تیرے میرے مددگار بھی نے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ